اس ماہ مبارک رجب کو ایک خاص نسبت حاصل ہے کہ 6 رجب کو سلسلہ علیہ چشتیہ کے پیشوا اور ہم سب کے محسن ہندوستان پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر بچے کی گردن پر احسان ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ ہندوستان پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر مسلمان کی گردن پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور امام ربانی مجدد الفسانی کا احسان ہے۔ جنہوں نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا ان اولیاء کرام کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا لقب ہے غریب نواز۔ کون سا لقب زیادہ مشہور ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ غریبوں کے دکھ بانٹتے ہیں، اس وجہ سے یہ آپ کا لقب پڑا غریب نواز۔ بچے ماں کی گود میں ہی پہچانے جاتے ہیں، ماں کی گود میں ہی بچے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب کی والدہ فرماتی ہیں، آپ کی والدہ حسنی سید تھیں اور والد حسینی سید تھے، حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ معین الدین ابھی میرے پیٹ میں تھے کہ آپ کے وجود کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ جو لوگ ہم سے ناراض تھے وہ راضی ہو گئے، جو ہماری دشمنی کرتے تھے وہ ہم سے محبت کرنے لگ گئے۔ اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت میں 2-3 ماہ ابھی باقی تھے کہ مجھے اپنے پیٹ سے ذکر کی آواز محسوس ہوتی تھی کہ میرے وجود میں کوئی اللہ 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 کر رہا ہے۔ تو میں نے حیران ہو کے اپنے خامند حضرت سید غیاث الدین سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا لگتا ہے آنے والی روح کسی بڑے خدا رسیدہ کی روح ہے، کسی بڑے اللہ والے کی روح ہے۔ اور پھر تاریخ نے ثابت کیا، آپ کی والدہ نے جو محسوس کیا، آپ کے والد نے جو بیان کیا، اسی کے مطابق آپ کی شخصیت تھی۔ جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی گئی تو لوگوں نے دیکھا نور کے قلم سے آپ کی پیشانی پہ لکھا ہے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، زندہ رہا تو اللہ کی محبت میں زندہ رہا، آج وصال ہوا ہے تو اللہ کے عشق میں وصال ہوا ہے۔ جینا انہی کا جینا، مرنا انہی کا مرنا، ایک بانک پن سے جینا ایک بانک پن سے مرنا۔ یہیں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، ان کا جینا، دنیا میں رہنا، دنیا سے جانا کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ عرض یہ کر رہا تھا آپ کی غریب نوازی، بچے ماں کی گود میں پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں معین الدین ابھی شیر خارگی کی عمر میں تھے، محلے کی کوئی عورت اپنا بچہ گود میں اٹھا کے لے آتی، وہ بچہ روتا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اشارے سے اپنی والدہ کو کہتے کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیں، آپ اس بچے کو گود میں اٹھائیں۔ بعض اوقات بچے ابھی بولتے نہیں لیکن چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اشارے سے کوئی بات بتا دیتے ہیں کس چیز کی انہیں ضرورت ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں بی بی ماہ نور ام الورا رحمۃ اللہ تعالی علیہا، وہ فرماتی ہیں کہ اگر محلے کی کوئی عورت اپنا بچہ میرے گھر لے کے آتی، وہ بچہ روتا تو معین الدین مجھے اشارے سے کہتے کہ آپ اس بچے کو اٹھائیں، میں اس بچے کو اٹھاتی، جب وہ بچہ چپ کر جاتا تو میں دیکھتی میرا بیٹا معین الدین خوش ہو گیا ہے۔ یعنی ابھی آپ والدہ کے گود میں تھے، کسی کو روتا ہوا دیکھتے پریشان ہو جاتے، روتے ہوئے کو چپ کرا دیتے خوش ہو جاتے۔ یہ ہے ماں کی گود میں ایسی سیرت کہ کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کی عمر تھی 9-10 سال، عید کا دن ہے، والدہ نے نیا سوٹ سلا کے پہنایا ہے۔ ماؤں کو بڑے چاہ ہوتے ہیں، بالخصوص عید والے دن ماں باپ کی چاہت ہوتی ہے ہماری اولاد اچھا لباس پہنے۔ ماں نے نیا سوٹ سلا کے پہنایا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا ہے، نماز عید پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ خواجہ صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کیا دیکھا، آپ کا ایک ہم عمر، وہ بھی 9-10 سال کا بچہ ہے، نابینا ہے، اور ایک راستے میں کھڑا رو رہا ہے۔ خواجہ صاحب اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہے؟ اس نے کہا بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جب اپنوں کی ضرورت بڑی محسوس ہوتی ہے، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جب والدین بڑے یاد آتے ہیں، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں
جب شدت سے اپنوں کی کمی محسوس ہوتی ہے. آج اگر میرے ماں باپ ہوتے وہ مجھے بھی نیا سوٹ پہناتے، میرا باپ ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد میں نماز عید کے لیے لے کے جاتا. میں تو مسجد میں نہیں جا سکتا، مجھے تو راستہ نہیں پتا، میں نبینا ہوں. آج میرے ماں باپ کوئی نہیں، دونوں فوت ہو چکے ہیں. عید والا دن ہے، مجھے ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے رو رہا ہوں. حضرت خواجہ صاحب نے اس نبینے کا ہاتھ پکڑا، گھر لے آئے اور اپنی والدہ سے کہا امی جان اگر آپ اجازت دیں تو یہ سوٹ جو آپ نے میرے لیے سلوایا ہے، مجھے پہنایا ہے، میں یہ اتار کے اس نبینے کو نہ پہنا دوں اور خود وہ پرانا سوٹ ہی پہن لوں. اب سنیں حضرت بی بی ام الورا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا ہے. انہوں نے فرمایا میں اپنے بیٹے کو اس نیکی سے محروم نہیں کرنا چاہتی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خود پرانے کپڑے پہن لیے جو پہلے پہنے ہوئے تھے اور نیا سوٹ اتار کے اس نبینے کو پہنا دیا ہے. اسے وضو کرایا، اسے تیار کیا، ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جا رہے ہیں نماز عید کے لیے. جو کپڑے اپنے لیے سلوائے تھے وہ اس نبینے کو پہنا دیے. اب ذرا دل تھام کے سنیں حضرت ام الورا کا بیان. وہ فرماتی ہیں میرا بیٹا معین الدین جب پہلے گیا تھا نا عید پڑھنے کے لیے نیا سوٹ پہن کے، اس وقت بھی وہ خوش تھا، پر اتنا خوش نہیں تھا جب اپنا سوٹ ایک نبینے کو پہنایا اور اس نبینے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف جا رہا تھا. اس وقت میرا بیٹا زیادہ خوش تھا. وہ کیسے لوگ تھے جو دوسروں کو خوش کر کے خود خوش ہوتے تھے، جو اپنی ضرورت کی چیزیں دوسروں کو دے کے خوش ہوتے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نواز ہیں، اس لیے کہ آپ کا سینہ انسانیت کی محبت سے بھرا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے آپ کو مدینہ منورہ سے حکم دیا کہ اجمیر شریف جا کے میرے دین کی خدمت کرو. آپ بغداد شریف آئے. حضور شہنشاہ بغداد آپ کے خالہ زاد تھے. آپ ان کے حجرے میں 53 دن، حضور شہنشاہ بغداد کے حجرے میں 53 دن رہے. وہاں سے نکلے اور ارادہ ہے اجمیر شریف کا. تو حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا معین الدین جس راستے سے آپ اجمیر جا رہے ہیں اس راستے میں ایک شہر آتا ہے لاہور، وہاں قدم رکھنا تو بڑی احتیاط اور ادب کے ساتھ، وہاں رسول اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے. تو خواجہ صاحب پوچھتے ہیں اس شیر کا نام کیا ہے؟ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اس شیر کا نام ہے سید علی حجویری. میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو میں ان کی بیعت کر لیتا. حضرت دادا صاحب کا زمانہ پہلے ہے، حضور شہنشاہ بغداد کا زمانہ بعد میں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراسان کے علاقے سے آ رہے ہیں ادھر لاہور کی طرف. راستے میں ایک واقعہ پیش آیا، مخلوق خدا سے محبت. ضیاء الدین بلخی ایک بہت بڑا منطقی تھا، فلسفی تھا اور اپنی جماعت میں امام المناظرین تھا، لیکن تھا رافضی، صحابہ کا بے ادب تھا، گستاخ تھا صحابہ. اس کو پتا چلا نا اللہ کا ایک ولی سفر کر رہے ہیں اور جس راستے سے گزر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں اور ان کے عقیدے پر آ رہے ہیں. اب یہ رافضی تھا. خواجہ صاحب جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے، صحابہ کا ادب کرتے تھے. حضرت خواجہ صاحب کا نسب کہ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں، حضرت امام جعفر صادق کی اولاد ہیں. آپ کی رگوں میں حسینی خون ہے، والد حسینی والدہ حسنی، نجیب الطرفین سید ہیں آپ. اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ آپ بیعت کرتے تھے تو صحابہ کے ادب کا حلف لیتے تھے کہ صحابہ کا ادب کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنی. اس ضیاء الدین بلخی کو پتا چلا، وہ آیا مناظرہ کرنے کے لیے. تھا بہت بڑا منطقی فلسفی، آیا مناظرہ کرنے کے لیے اور راستے میں سوال سوچتا آیا، یہ اعتراض کروں گا، یہ اعتراض کروں گا. خواجہ صاحب کے سامنے آ کے بیٹھا. خواجہ صاحب کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اب یہ بات مناسب نہیں کہ میں کھانا کھاؤں اور تو بیٹھا رہے، تو تو بھی کھانے میں شریک ہو جا.
لقمہ توڑا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالا۔ جب خواجہ صاحب کے ہاتھوں سے روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں گیا، روٹی کا ٹکڑا حلق سے نیچے اترا، ضیاء الدین بلخی سارا علم بھول گیا، کچھ بھی یاد نہیں رہا، سارا فلسفہ منطق دماغ سے ذہن سے نکل گیا سارا علم۔ اب سوچتے ہیں میں نے اعتراض کیا کرنا تھا، کوئی بات ہی ذہن میں نہیں آتی، تردد میں ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، تردد میں میری یہ کیفیت کیوں ہو گئی کہ یاداشت ہی ختم ہو گئی۔ جب ہاتھ پہ ہاتھ مارا خواجہ صاحب مسکرائے، فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، پہلے کھانا تو کھاؤ۔ ایک اور لقمہ توڑا، دوسرا روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا۔ جب روٹی کا دوسرا ٹکڑا حلق سے نیچے اترا، جو کچھ بھولا ہوا تھا وہ یاد آ گیا، جو کچھ پہلے ٹکڑے سے وہ بھولا تھا اب دوسرے لقمے سے وہ یاد آ گیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میرے حق پر ہونے کے لیے اتنی نشانی کافی ہے یا اور بھی کوئی نشانی دکھاؤں؟ اتنی نشانی کافی ہے یا اور بھی کوئی نشانی دکھاؤں؟ ضیاء الدین بلخی نے ہاتھ جوڑے، کہتے ہیں میں مان گیا ہوں جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بڑی شانیں دے کر بھیجا۔ ان اہل اللہ کو صرف ظاہر میں تصرف کا اختیار نہیں دیا گیا، لوگوں کے دل بھی ان کے ہاتھوں میں، ان کو باطن میں تصرف کا اختیار دے دیا جاتا ہے، ذہن دل۔ حضور شہنشاہ بغداد تشریف لائے، کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا، محفل اسی طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ جب محفل ختم ہوئی بعد میں آپ کے غلام نے کہا حضور پہلے جب بھی آپ آتے تھے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، آج کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوا۔ حضور شہنشاہ بغداد مسکرائے، فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ آج اپنی مرضی سے بیٹھے رہے ہیں، میں نے ان کو نہیں اٹھنے دیا، اللہ نے مجھے ان کے قلوب پر تصرف دیا ہے، اللہ نے مجھے ان کے باطن پر تصرف دیا ہے۔ ضیاء الدین بلخی سمجھ گیا اللہ کے رسول نے ہی انہیں بھیجا ہے، اور یہ خالی ہاتھ نہیں، حضور نے بڑی شانیں دے کر ان کو بھیجا ہے۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ چراغ بجھا ہوا ہو، کوئی پھونک مارے تو جل سکتا ہے، حالانکہ مشہور تو یہی ہے نا کہ چراغ جل رہا ہو، پھونک ماریں تو جلتا ہوا چراغ بجھ جاتا ہے۔ پر اقبال کہتے ہیں پروردگار مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آئی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، نفس کہتے ہیں پھونک کو، ایک ہوتا ہے نفس ایک ہے نفس، نون اور فا دونوں پہ زبر، نفس اس کا مطلب ہے پھونک، اور نفس اس کا مطلب ہے ذات۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اقبال کہتے ہیں بجھے ہوئے چراغ کو یہ اللہ والے پھونک مارے، بجھا ہوا چراغ روشن ہو کے جلنے لگ جاتا ہے، وہ روشنی پھیلانے لگ جاتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب جب اجمیر شریف گئے نا تو راجہ نے، جو اجمیر کا راجہ تھا پتو رائے، اس نے حکم دیا تھا کوئی بھی ان درویشوں کے آگے سامان نہیں بیچے گا، بازار میں دکانداروں کو منع کیا، تاکہ یہ جب ان کو سودا سلف نہیں ملے گا خود ہی یہ شہر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ شام کا وقت آیا، چراغ نہیں جلے، تو خواجہ صاحب نے اپنے درویشوں سے پوچھا آج خانقاہ پہ اندھیرا کیوں ہے، چراغ کیوں نہیں جلائے؟ انہوں نے کہا جی ہم بازار گئے، بڑے دکانداروں سے پوچھا، کسی نے ہمارے آگے تیل بیچا ہی نہیں، اور ہر دکاندار یہ کہتا تھا کہ راجے نے پابندی لگائی ہے خبردار ان مسلمانوں کے ہاتھوں تیل نہیں بیچنا، ان کی خانقاہ پہ اندھیرا ہونا چاہیے، تیل نہیں بیچنا ان کے ہاتھوں، اس لیے آج خانقاہ میں تیل ہے ہی نہیں کہ ہم چراغوں میں ڈالیں اور جلائیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کوزے میں پانی لے کے آؤ، وہ کوزے میں پانی لائے، پرات رکھی، آپ نے ہاتھ دھوئے، پانی برتن میں جمع ہوا، آپ نے فرمایا یہ پانی لے جاؤ چراغوں میں ڈالو، یہ پانی تیل کا کام کرے گا۔ وہ لے گئے، جا کے چراغوں میں ڈالا، آگ لگائی، چراغ جلنے لگ گئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا جو پانی میرے ہاتھوں سے لگ کے گرا ہے یہ تو تیل کا کام کرے گا، پر جو تیل راجے نے محل کے اندر چراغوں میں ڈالا ہے وہ پانی بن جائے گا۔ اس وقت جب آپ نے فرمایا ہے چراغ سارے بجھ گئے، محل میں اندھیرا ہو گیا۔
راجہ پتھورائے پریشان ہوا، اس نے غلاموں کو چیخ چلا کے بلایا، اس نے کہا اندھیرا کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی چراغوں میں تیل ختم ہو گیا۔ انہوں نے اور تیل ڈالا، آگ لگاتے ہیں نہیں لگتی۔ انہوں نے کہا یہ تیل پانی کیوں بن جاتا ہے؟ ساری رات راجہ پتھورائے کے محل میں اندھیرا رہا ہے، خواجہ صاحب کے ڈیرے پہ چراغ جلتے رہے ہیں۔ راجے نے حیران ہو کے کہا میں تو کہتا تھا ان کی خانقاہ پہ اندھیرا ہونا چاہیے، چراغ نہیں جلنے چاہیے، ان کے چراغ جل رہے ہیں، میرے محل میں چراغ بجھ گئے ہیں۔ میں نے ہندوستان میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک آستانے پہ خود ایک شخص کو یہ کلام پڑھتے ہوئے سنا ہے، حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، بادشاہاں دے نا وزیراں دے دیوے بلدے صدا فقیراں دے، بادشاہاں دے نا وزیراں دے دیوے بلدے صدا، دیوے بلدے صدا۔ قطب الدین ایبک بڑا نیک بادشاہ تھا، لیکن بادشاہ تھا، آج ان کے مزار کا لوگوں کو علم نہیں، چند ایک لوگوں کو پتہ ہوگا۔ داتا صاحب کا مزار کہاں ہے؟ بچے بچے کو پتہ ہے۔ بادشاہاں دے نا وزیراں دے دیوے بلدے صدا فقیراں دے۔ راجہ پتھورائے چاہتا تھا کہ اندھیرا ہو جائے خواجہ صاحب کے خانقاہ پہ، لیکن ان کے تو چراغ جل رہے تھے اور راجے کے محل میں اندھیرا ہو گیا۔ اس نے دوسرے دن مشیر بلائے، مشورہ ہوا یہ کون لوگ ہیں جو میرے شہر میں آئے ہیں، میرے قابو میں نہیں آ رہے۔ مشیروں نے مشورہ دیا لگتا ہے یہ جادوگر ہیں، لہذا اس نے مقابلے کے لیے اجے پال کو بلایا۔ خواجہ صاحب کی شان دیکھ کر اس اجے پال نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا بادشاہ میں جادوگر ہوں، یہ جادوگر نہیں ہے۔ اس نے خواجہ صاحب کی شان دیکھی، اسلام قبول کر لیا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوتی ہے، وہ عبرت نہیں حاصل کرتے۔ نمرود کو جوتے بھی پڑ رہے تھے پر اس نے توبہ نہیں کی۔ راجہ پتھورائے مسلسل ناکام ہو رہا ہے، خواجہ صاحب کی شانیں بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اسلام نہیں قبول کر رہا۔ کچھ عرصے بعد حالات کروٹ بدلتے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے اپنے روحانی اشارے پر حضرت شہاب الدین محمد غوری کو دعوت دی ہے، وہ آئے ہیں اور جنگ ہوئی ہے راجہ پتھورائے کی اور حضرت شہاب الدین غوری کی۔ ان کے پاس 1 لاکھ کا لشکر ہے، اس کے پاس 5 لاکھ کا لشکر ہے، لیکن وہ کافر جس کے پاس 5 لاکھ کا لشکر ہے وہ ہار گیا ہے۔ حضرت شہاب الدین غوری جنگ جیت گئے ہیں۔ جنگ جیتنے کے بعد کسی نے کہا آپ کے پاس بڑا لشکر تھا، بڑی فوج تھی، بڑا اسلحہ تھا، بڑے بہادر لوگ تھے۔ شہاب الدین غوری نے مسکرا کے کہا مجھے میری بہادری نے نہیں جتوایا، مجھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی مدد نے جتوایا ہے۔ ان کی روحانی مدد تھی، ان کی دعا میرے ساتھ تھی۔ حضرت خواجہ صاحب یہ کیوں کہا شہاب الدین غوری نے، اس پر آج درس قرآن کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ لڑا ہے شہاب الدین غوری، جنگ کی ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری تلواروں نے نہیں جتایا، اللہ والے کی دعا نے جتوایا ہے۔ ایک ہے ظاہری نظام جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ڈپٹی کمشنر ہے تو کمشنر ہے تو ڈی آئی جی ہے اور پھر آئی جی ہے اور وزیر اعلیٰ ہے اور یہ نیچے وزیر ہیں، یہ ایک ظاہری نظام چل رہا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک باطنی نظام بھی چل رہا ہے، اللہ والے بھی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ چند لوگوں نے سارے لا کے تصدیق کیا ہے، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بھی بتا دے۔ کیا خیال ہے آپ کا، مانتے ہیں کہ روحانی نظام بھی ہے؟ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے سیکرٹری گزرے ہیں، وزیر اعظم تک کے سیکرٹری رہے ہیں، جناب قدرت اللہ شہاب۔ الکھ نگری میں یہ بات ہے کہ قدرت اللہ شہاب جب جھنگ میں ڈپٹی کمشنر تھے تو وہ روزانہ ایک موچی کے پاس جا کے بیٹھتے۔ کون؟ قدرت اللہ شہاب، جو ڈپٹی کمشنر جھنگ ہیں، وہ ایک موچی کے گھر چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات 2 گھنٹے اس موچی کے پاس بیٹھے رہتے۔ ایک دن ماتحت افسروں نے کہا آپ ڈپٹی کمشنر ہیں، وہ موچی ہے، آپ 2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے کہا میں بھی ڈپٹی کمشنر ہوں، وہ بھی ڈپٹی کمشنر ہے، میں جعلی ہوں، وہ اصلی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے کہا تمہیں نہیں پتا وہ کون سی ڈیوٹی دے رہا ہے، میں بھی ڈیوٹی پر ہوں، میں بھی سرکاری نوکر ہوں، وہ بھی سرکاری نوکر ہے،
پر مجھے اس پہ رشک آتا ہے، میرا عہدہ جعلی ہے، وقتی ہے، اس کا عہدہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور شان والا ہے۔ میں اس دنیا کی حکومت کا ملازم ہوں، وہ سرکار مدینہ کا ملازم ہے، وہ سرکار مدینہ کا نوکر ہے۔ پاکستان ایک مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور سرکار مدینہ کی روحانی اجازت سے اور نگاہ سے پاکستان بنا ہے۔ پاکستان کی ایک روحانی حیثیت ہے، جو بھی پاکستان کی اس روحانی حیثیت کو نقصان پہنچائے گا وہ برباد ہو جائے گا، اور جو بھی پاکستان کی اس روحانی حیثیت کو تسلیم کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔